اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیات اور یہ آیات اور اس سے آگے والی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اسٹوری، آدم علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ سے میں نے پہلے بتایا، لاسٹ اس میں بیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 پرافٹس ایسے ہیں جن کی اسٹوری اگر آپ نے سمجھ لی تو باقی جو بھی انبیاء ہیں سلام علیہ تو ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے پرافٹ آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کی کہانیاں آپ لوگوں نے سمجھ لی قرآن سے تو باقی کہانیاں سمجھنا، باقی اسٹوریز جو بھی ہیں وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی اسٹوری ہے سورہ بقرہ میں 30 نمبر آیات سے، لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا کچھ بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اوور ویو دوں گا اور ایک جو ہے وہ چیز بتاؤں گا کہ ہم سے پہلے جو عیسائی اور جو یہود ہیں، جوز اور کرسچن، ان کے کتابوں میں بھی یہ جو بہت مشہور اسٹوری ہے آدم علیہ السلام کی، تو ان کا ورژن کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں اس اسٹوری کے بارے میں، اور پھر اس اسٹوری کو قرآن میں کس طرح بتایا گیا ہے۔ جب آپ ان کی اسٹوری سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے ہنسی نکل جائے کہ وہ اس طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو اسٹوریز ہیں ان کے کتابوں میں، انہوں نے یہ اسٹوریز فلموں میں کنورٹ کی ہیں، ڈراموں میں اور گیمز میں۔ تو کافی نوجوان، کافی لوگوں کو جو آدم علیہ السلام کی کہانی کا، اسٹوری کا پتہ ہوتا ہے، وہ ان کا ورژن پتہ ہوتا ہے موویز سے اور گیمز سے اور ڈراموں سے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا فرق ہے، وہ کیا سوچتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے قرآن میں۔ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں بتایا کس کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، بلیورز کے بارے میں۔ اس کے بعد جو دوسری ٹاپک تھا وہ تھا مشرکوں کے بارے میں، کافر، مشرک، اور اس کے بعد منافق جو تھے، سب سے زیادہ لمبا منافقوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے بتا چکے ہیں ہمیں کافی۔ سورہ بقرہ میں 30 آیات سے پہلے تک کی جو آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا ہے، جو ہم نے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل پورے انسانوں سے مخاطب تھے، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ سارے انسانوں سے مخاطب ہیں اور سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہو کے بتا رہے ہیں کہ تم میری عبادت کیوں کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں کو بنایا، اور صرف تم کو نہیں بنایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے اس کو بھی آپ کے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو یہ زمین دی اور اس کو بچھونا بنایا آپ لوگوں کے لیے، اور اس میں سے آسمان سے پانی برسایا، کس کے لیے؟ یہ سارا آپ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اور تم لوگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات دی اور پھر چیلنج بھی کیا کہ ایسی آیات تم لوگ نہیں بنا سکتے، تم تو کیا، تم اور لوگوں کو بھی اکٹھے کرو، تم اس جیسی آیات، اس جیسا قرآن آپ بالکل بھی نہیں بنا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کر بھی سکتے ہیں تو ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ آپ کر بھی سکتے ہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت یہ یہاں پہ غلط ہے، یہ یہاں پہ صحیح ہے، یہ کر سکتے ہو، لیکن اس جیسی آیت آپ کچھ نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اسٹوری جو ہے وہ بتائی ہے ہمیں۔ اب اس آدم علیہ السلام کی اسٹوری جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے، جو کرسچنز کہتے ہیں، اس کا ورژن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی کافی حد تک آپ کو قرآن کی اسٹوری پتہ ہوگی، لیکن ان کی جو کتاب ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں یا ان کے جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس اسٹوری کے بارے میں۔ اور یہ بہت فیمس اسٹوری ہے ان کی کتابوں میں، اور کافی کتابیں اس پہ لکھی بھی گئی ہوئی ہیں۔ اب جیسے جیوز اور کرسچن کہتے ہیں کہ ایڈم اور ایو کہتے ہیں، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام علیہ، ان کو ایڈم اور ایو کہتے ہیں۔ ان کی جو کھال تھی وہ شیر جیسی تھی، ان کی اسکن جو ہے وہ شیر جیسی تھی، اور وہ جنت پہ تھے، باغات میں تھے، اور ان کی جو اسکن تھی شیر جیسی تھی، اور ان کی کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بہت تھوڑے سے کپڑے تھے، اور وہ وہاں پہ ہیپی لائف، خوش لائف گزار رہے تھے۔ اور یہ جو ایک ٹری تھا، وہ ایپل کا ٹری تھا، مطلب سیب کا۔ یہ ہمارے قرآن میں نہیں ہے، یہ لوگ سمجھیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے قرآن میں نہیں ہے، یہ جو کرسچنز ہے اور جیوز ہے
ان کی اسٹوری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو قرآن کی جو اسٹوری ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گی اور سمجھ جائیں گے, بہت زیادہ آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے, کیونکہ 30 آیات سے آگے جو بھی آیات ہیں وہ اسی اسٹوری کے بارے میں بیسڈ ہیں. تو اس کے بعد ان آیات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو جو شیطان ہے وہ ان سے حسد کر رہا تھا, اور شیطان جو ہے وہ کس فارم میں تھا, وہ سنیک مطلب سانپ کے شیپ میں تھا. شیطان کس شیپ میں تھا, سانپ کے شیپ میں تھا. اور جب بی بی ہوا اور ایڈم اور ایو, آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا, وہ جب اس میں تھے جنت میں اور وہ بہت خوش تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ سیب کا درخت سے سیب کھایا. تو اس کھانے سے پہلے شیطان جو ہے وہ اس کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ وہ خوش ہیں جنت میں, اور ان کو حسد ہوا, اور وہ سانپ کی شکل میں گئے. اور کس کے پاس گئے, بی بی ہوا سلام علیہا. یہ نہیں کہا کہ آدم, وہ بی بی ہوا کے پاس گئے اور اس کو ورگلایا اور اس کو کنونس کیا کہ تم لوگ اس درخت سے کھاؤ, کیونکہ یہ جو درخت ہے یہ اس میں علم بھی ہے, اور وہ کون سا علم ہے, اس میں جو ہے وہ اچھا علم بھی ہے اور برا علم بھی. اگر اس سے کھاؤ گے تو آپ کو دونوں علم ہو جائیں گے اور آپ یہیں پہ رہو گے اور آپ گاڈ لائک ہو جاؤ گے. کیا لائک, گاڈ لائک ہو جاؤ گے. تو یہ ان کے ورژن میں ہے. تو شیطان نے بی بی ہوا کو ورگلایا, اور بی بی ہوا نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کنونس کیا اور انہوں نے اس درخت سے کھایا. تو یہ جو اسٹوری ہے یہ ان کا ورژن ہے, یہ قرآن میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوئے اور ان کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجا, اور ان کو حکم دیا, کس کو, بی بی ہوا کو کہا, اس کو کہا. لیکن قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی بی ہوا کو ڈائریکٹ مخاطب ہے, وہ آدم علیہ السلام کو مخاطب تھے. تو ان کے ورژن میں کیا ہے کہ بی بی ہوا کو کہا کہ یہ بی بی ہوا نے جو ہے, یہ آدم علیہ السلام نے بی بی ہوا کو کہا کہ تم نے مجھے کنونس کیا. بی بی ہوا نے اپنی غلطی کہا کہ شیطان نے مجھے ورگلایا. تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے انہوں نے لگایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوئے اور سزا کے طور پہ ان کو زمین پہ بھیجا, اور بی بی ہوا کو کہا کہ یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہے, اور تم جو ہے وہ تمہیں اس کی زیادہ سزا ملے گی, اور تم ہر مہینے تمہیں پین ہوگا, درد ہوگا, تمہارا خون نکلے گا, مطلب پیریڈس جیسے آپ مینسز کہتے ہیں. اور جب تم بچہ جنو گی, جب تم ڈیلیور کرو بچہ ہوگا, جب تمہیں ڈیلیوری ہوگی اور اس میں شدید درد ہوگا. یہ آپ کے اوپر سزا ہے. لیکن ہمیں کیا پتہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے عورتوں کے اوپر, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام دیا ہے جو بچے دانی ہے, جس کو آپ یوٹرس کہتے ہیں, اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو الرحمن الرحیم نام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام دیا ہے, جو عورت کے پیٹ میں ایک عضو ہے جس کو اللہ عز و جل نے اپنا نام دیا ہے. اتنی ریسپیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو دی ہے. لیکن ان کا ورژن کیا ہے, ان کا ورژن جو بی بی ہوا کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پنشمنٹ دی کہ ہر مہینے تم جو ہے تمہارا خون نکلے گا, اور تم جو ہے جب بچہ جنو گی تو تمہیں بہت زیادہ درد ہوگا, اور یہ ایز اے پنشمنٹ کے طور پہ تم جو ہے وہ زمین پہ جاؤ. یہ تھا بائبل, یہ ان کا ورژن ہے جو کرسچن ہیں اور جو جیوز ہیں ان کا ورژن. لیکن جب قرآن آیا تو قرآن نے اس چیز کو بالکل ہی سیپریٹ کر دیا. جب آپ یہ چیزیں سنتے ہیں تو یہ اسٹوریز جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو جب ہنسی آتی ہے, کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل اسٹوری بتا دی کہ اصل اسٹوری تھی کیا. کیونکہ اللہ عز و جل نے انسان کو بنایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں آنے سے پہلے کے لیے بھی بتا دیا کہ آپ کے پہلے کس طرح تھے, آپ کے ارواح روح تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا. یہ دنیا میں بھیجنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ سزا نہیں ہے, پنشمنٹ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرشتوں کو مخاطب تھے اور وہاں پہ شیطان بھی تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, جب آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا تھا ابھی تک, اللہ عز و جل نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں, کس کے لیے, فی الارض, زمین کے لیے. تو اس کا مطلب ابھی آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا, لیکن اس وقت ہی اللہ عز و جل کا پلان تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو بناؤں گا, کس کے لیے, زمین کے لیے. لیکن وہ اسٹوریز انہوں نے کیا بنائی ہے کرسچن اور جیوز نے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ اس لیے بیچا کیونکہ یہ زمین جو ہے ایک انسان کے لیے سزا ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ زمین جو ہے وہ سزا ہے. یہ ان کے ورژن میں ہے, کرسچن میں ہے. یہ سزا آپ کو کیوں ملی وہ میں نے آپ کو اسٹوری بتائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے بنانے سے پہلے ہی جو ہے فرشتوں کو کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں فی الارض, زمین کے لیے.
تو اس کا مطلب کہ یہ زمین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے لیے ایک رحمت ہے، سزا نہیں، آپ کی زندگی ایک رحمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین سے آپ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے رزق نازل کیا، زمین کو بچھونا بنایا، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، کسے علمہ آدمہ اسماء، علمہ آدمہ اسماء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، نالج دی، علم دیا۔ دوسری جگہ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں علمہ القلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو تعلیم دی، کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے سے۔ تو بیسک جو مطلب ہے انسانوں کا آپ کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور اس تعلیم کو دوسروں تک دیں۔ جیسے آپ جائیں تو آپ کو اس دنیا میں دوسروں کے لیے بہتر کر کے پھر جائیں۔ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو جو بھی قرآن کی تعلیم ہے اس کی ذمہ داری ہے، نہیں، آپ کے پاس جو بھی تعلیم ہے، جو بھی علم ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کے آیت آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا اور پروف کروں گا کہ یہ کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی تعلیم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چاہے آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بی بی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بنایا، اور وہ جنت میں تھے، اور ایک درخت کے لیے ان کو منع کیا کہ اس درخت سے مت کھاؤ۔ تو وہ درخت کس چیز کا تھا اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، اور اس کو جاننا بھی کوئی ضروری، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بتائی، اس کا مطلب اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا کہ آپ وہ چیزیں جانیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان دونوں کو بنایا، ان دونوں کو بنانے کے بعد ان کو جنت میں رکھا اور ایک درخت سے منع کیا کہ اس درخت سے مت کھاؤ۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا اور شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس درخت سے کھاؤ، اگر اس درخت سے کھاؤ گے، اور قسم کھائی کہ اس درخت سے اگر تم لوگ کھاؤ گے تو تم یہاں پہ پرماننٹ ہو جاؤ گے اور تم فرشتے جیسے ہو جاؤ گے۔ اور جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں قرآن میں؟ ان کی جو شرم گاہیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی اور وہ پتے لپیٹنے لگے دوسرے درخت کے اپنے اوپر۔ تو یہ ہمیں قرآن میں اللہ عز و جل نے بتایا۔ اب اس میں دو غلطیاں ہیں، ایک تو شیطان نے غلطی کی، ابلیس نے، اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا کہ اس درخت سے مت کھاؤ، اس نے اس درخت کا جو ہے وہ فروٹ، وہ میوہ کھایا، دونوں نے غلطی کی۔ اب ان دونوں میں کیا فرق کیا ہے؟ شیطان نے غلطی کی تو شیطان نے کہا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم انسان سے بہتر ہوں، تم نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس سے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی، شیطان نے اپنی غلطی جسٹیفائی کی، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بتایا کہ میں نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ کیوں آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا رب ہم نے اپنے نفس پر، ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اپنے ساتھ غلط کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ دیکھتے ہوں گے کافی دفعہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تو جو بھی انسان ہے وہ غلطیاں کریں گے، جو بھی انسان ہے وہ غلطی کرے گا۔ تو اس کے بعد غلطی کرنے کے بعد آپ جو ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر شیطان جیسا ہے، یا اس کو فالو کرتے ہیں یا آپ آدم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کو ایک کویشچن سننے میں ملتا ہوگا، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ غلطی نہیں کرتا، اگر اللہ چاہتا تو میں سیدھے راستے پہ ہوگا، اگر اللہ چاہتا تو میں نماز پڑھتا، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ تو یہ چیزیں میری زندگی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، اگر اللہ چاہتا تو میری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ سوال جو ہے وہ تبھی آتے ہیں جب جو ڈاؤٹ شیطان آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں۔ جب آپ کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اس نے یہ کہا کہ یا اللہ
میں نے اپنے اوپر غلطی کی ہے، ہم نے اپنے اوپر غلطی کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، اگر تم نے ہمیں معاف نہیں کیا غلطی سے ہمارے، تو یا اللہ تو پرفیکٹ ہے اور تو جو ہے وہ بالکل انصاف کرنے والا ہے، تو صحیح ہے، یہ غلطی ہم نے کی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کہنا ہم نے نہیں مانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تم نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، اگر تم نے ہمیں جو ہے وہ نہیں بخشا، تو ہم یقیناً ہم بالکل جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ تو جب بھی انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، جب آپ لوگوں سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، تو سب سے پہلے اس غلطی کے لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو ہدایت دی، مطلب قرآن دیا، اور اس کے بعد آپ کو اس دونوں راستے آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا، آپ کون سے راستے پہ چلتے ہیں۔ اگر آپ صحیح راستے پہ چلتے ہیں پھر بھی آپ کو تکلیف آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو آزمایا جائے گا، اس میں جو ہے وہ کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم سب لوگوں کو ضرور آزماؤں گا۔ تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی جو ہے غلطیوں کی سزا ہے، یا یہ آپ جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے، نہیں۔ تو جب بھی کوئی آپ کو محسوس ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو فوراً دوسرا ایکٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو پرفیکٹ ہے اور ہم جو ہے وہ گناہ گار ہیں، ہمیں تو معاف کر، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم بالکل خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ تو نیکسٹ اس کو آیت بائی آیا آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت میں آگے کیا ہے۔ یہ میں نے صرف آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ اگر آپ کو چیز پتہ ہوگی تو نیکسٹ آیت سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔